السلام علیکم، میں اکرام راجہ۔ صحافی مطیع اللہ جان، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ آج منظر عام پر آیا ہے، اور بظاہر یہ ایک چٹ چیٹ گپ شپ کا ایک سین ہے، جہاں پر چونکہ اسلام آباد میں آج کل سمیع ابراہیم اور عمران ریاض اپنے اوپر جو ان کے خلاف مقدمات ہوئے، اس میں ایف آئی آرز کے خلاف جو وکلاء کے جو مشورے ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر پیش ہوتے ہیں، ضمانتوں کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو جو مطیع اللہ جان ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر اکثر یوٹیوب کے لیے اپنا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے لیے وی لاگز کرتے رہتے ہیں، چٹ چیٹس کرتے رہتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وکلاء کے ساتھ بھی کرتے ہیں، صحافی دوستوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کلپ میں جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا وجوہات ہیں، اور اس لیول کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ صورتحال کس طرف جاری ہے؟ میرے ساتھ محسن بلال موجود ہیں۔ محسن بھائی، ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو صحافی ہیں واضح طور پر ایک تقسیم ہے، مختلف گروپس، مختلف سیاسی جماعتوں کو وہ جوائن کر چکے ہیں ان آفیشلی، اور ان کے جو وی لاگز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹویٹس ہیں، فیس بک کے اوپر تحریریں ہیں، اس سے بالکل صاف لگتا ہے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر جس کے الفاظ کو میں دہرا نہیں پاتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں، کیا کہیں گے؟ یہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا، اب یہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے زوال کی نشانی ہے۔ جس طرح ہم سیاستدانوں کو باتیں کرتے ہیں، اکثر ٹاک شوز میں ہم انہیں لڑایا کرتے تھے، تو آج ہمارے جو صحافی ہیں جن کی لاکھوں میں ویورشپ ہے، وہ خود اس طرح کی عامیانہ گفتگو کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچھ پس منظر آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ایک جو ہے وہ بلیک اینک لگائی ہوئی، وہ حافظ زین ہے، وقت ٹی وی نوائے وقت کا یہاں کے بیورو چیف رہے، نیوز ون میں وہ رہے، آج کل جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ تو انہیں جو ہے وہ عمران ریاض خان جیسے وی لاگرز اور سمیع ابراہیم جیسے وی لاگرز کی بہت ضرورت ہے، ان کی حمایت کی، کیونکہ پی ٹی آئی کنگ ہے سوشل میڈیا کی۔ تو وہ جب ان کی حمایت میں وی لاگ بناتے ہیں تو ان کی ریٹنگ بھی آتی ہے۔ کچھ میرے اپنے چینلز پہ بھی جو وی لاگ ہیں کچھ دوستوں نے کیے ہوئے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں، تو ان کی جو ہے لاکھوں میں ویورشپ آ گئی۔ کچھ بڑے کور ایشوز کے جن کی ہم نے پولیٹیکلی آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن کی، لیکن اس کے ویوز نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ جو زین وغیرہ ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کے عمران ریاض خان اغوا ہو گئے، انہوں نے ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا، ٹھیک ہو گیا، اس میں کچھ سینئر اینکرز کو، صحافیوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے وی لاگ بنائے، اور آپ نے دیکھا لاکھوں میں اس کی یوٹیوب پر ویورشپ آئی۔ اس میں یہ ایک حافظ زین بھی ہے۔ تو جس طرح کی وہ چسکا فروشی کر رہا ہے، وہ صرف ریٹنگ کے لیے، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کو کے بارے میں وہ عمران ریاض خان کو، اچھا آپ کے پاس ثبوت ہیں، اچھا واقعی ان کی بچپن میں تصویر کیسی تھی۔ اور سمیع ابراہیم جو اپنے آپ میں مفکر، بکرات، سکرات بنا ہوا ہے، کسی دن بول کے جو حالات ہیں اس پر الگ سے میں ایک آپ کو ساری چیزیں ڈیٹے کے ساتھ بتاؤں گا کہ سمیع ابراہیم جیسے بلشتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنے بڑے فنکار ہیں۔ خود امریکہ کی ان کی ہے شہریت، اور یہاں پر جو ہے اکساتے ہیں امریکہ کے خلاف۔ اور اچھا، یہ سوال سمیع ابراہیم سے وہاں پہ بھی اسی ویلاگ میں پوچھا بھی گیا مطیع اللہ جان، اس کا جواب وہ دے رہے تھے کہ میں پاکستانی، انہوں نے نادرا کا آئی ڈی کارڈ دکھایا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ نادرا کا دوہری شہریت میں آپ کیا نادرا کا کارڈ نہیں رکھتے؟ پھر کیا بار بار امریکہ لینے جاتے ہیں؟ وہ ڈینائل نہیں کر رہے اس کا۔ جب جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے ویلا کیا یا باتیں کیں تو امریکہ میں بیٹھ کے کی نا، پاکستان میں بیٹھ کے تو نہیں کی۔ اب آپ صحافی ہیں، آپ سوشل میڈیا کا آپ کی اپنی رائے ہے، یا تو آپ ایک چینل کو ریپرزینٹ کرتے ہوں، آپ ایک ٹی وی ٹاک شو کے ہوسٹ ہیں، آپ وہاں پر بیٹھ کے باتیں کریں تو ٹھیک ہے، وہ پیمرا کے تھرو نوٹس آیا تو آپ کی حق کے رائے آزادی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ پرسنلی اپنی ایک رائے دے رہے ہیں تو اس پہ تو آپ کو خود اسے فیس کرنا ہے۔ لیکن ہمارے صحافی جو ہیں بعد میں ان کے حق میں جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک جمیل فروکی بلشتیہ، وہ بھی میں اینکر کہوں گا، کہ اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ کبھی وہ نیو میں پروگرام کیا کرتا تھا، حرف راز۔ اوریا مقبول صاحب اس بلشتیے کو اتنا سا تھا اور اس کا اتنا قد بڑھایا، یہ آج کل بول میں ہے۔ وہ بلشتیہ اس نے ٹن ہو کر، جو روا ٹی وی ہے قادیانیوں کا، وہاں پر اوریا مقبول جان صاحب کے خلاف جو ہے رقیق ان کا سکینڈل بنوایا، اور ان کے خلاف ٹن ہو کر خاص مشروب
پی کے ٹن ہو کر، سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے وہ ویڈیو کلپ بھی، وہ آڈیو وائرل ہوئی، یہ دیکھیے، یہ سارا ریٹنگ کا چکر ہے۔ اور تو کوئی آپ رک جائیے، جو صحافی حضرات ہیں ہمارے، ان کا مدعا جو ہے، جو صحافت ہے، جو کانٹینٹ ہے ان کا، اس میں کہیں نہ کہیں غیر سنجیدہ پن نظر آ رہا ہے، اور وہ لائکس اور سبسکرپشنز اور ڈیجیٹل قسم کی وائرل قسم کا سٹف کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ پن نہیں ہے، اخلاقی پستی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ہاں جی، اخلاقیات کا فقدان نظر آ رہا ہے، زوال نظر آ رہا ہے۔ یہ اپنے گھروں کو اس طرح کہ وہ اگر ان کا بچہ ہی پوچھ لے کہ اچھا مطیع اللہ جان وہ بیرک میں وہ چیزیں کیا تھی پاپا ہمیں بتائیں نہ ذرا، ٹھیک ہے، سمیع ابراہیم سے ہی اس کا بچے پوچھ لیں، عمران ریاض خان سے پوچھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ مطیع اللہ جان ان سے سوال کر رہے تھے، کہ بیسک سوال یہ تھا کہ آپ جو ان کا صحافت میں جو کانٹینٹ ہے اس میں اختلاف ہے، کہ مطیع اللہ جان ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ، وہ ان کو بار بار تانا بھی دیتے ہیں کہ آپ فوج کے ساتھ تھے، آج آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے پھرتے ہیں۔ تو مسنگ پرسنز کی پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے عمران ریاض اور سمیع ابراہیم، اور جو مطیع اللہ جان ہیں وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بلوچستان کی مسنگ پرسن پہ تو کبھی بات نہیں کی۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کا جو سوال تھا، مطیع اللہ جان کا جو سوال تھا کہ بلوچستان کے مسنگ پرسن کے اوپر انہیں بات کرنی چاہیے، وہ اس سوال کے اوپر اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے دینا؟ ایگزامپل ادھر ہی آ جاتے ہیں، صحافتی نارمز کیا کہتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ افیکٹی ہیں یا آپ جو ہے عدالت میں آئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ صحافی مطیع اللہ جان ہے، تب جو سمیع ابراہیم ہے یا عمران ریاض خان ہے اس کو آپ صحافی نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی بیل کے لیے آئے ہیں اپنی وکلا ٹیم کے ساتھ۔ ایز اے جرنلسٹ اوپینین آپ جس طرح مجھ سے سوال کریں، میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا کہ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں وہ بتائیں۔ مطیع اللہ جان کوریج کے لیے آیا ہے، مطیع اللہ جان ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نا ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹی ایف آئی آرز بنائی جاتی ہیں، مطیع اللہ جان پہ حملہ ہوا، ابصار عالم پہ حملہ ہوا، اسد طور پہ حملہ ہوا، تب یہ کہاں تھے آزادی رائے کے علمبردار یہ سمیع ابراہیم؟ سمیع ابراہیم کیا کنٹینٹ دے رہا ہے؟ دو نجومی بٹھاتا ہے اور ایک تبصرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے گھنٹہ گھنٹہ پرائم ٹائم میں، اس کے علاوہ اپنے وی لاگ پہ۔ یہ ان کا دوگلا پن نہیں ہے راجہ صاحب، میں آپ کو یعنی ہم صافی ہیں نا، فار ایگزامپل ہم جو چیزیں، فار ایگزامپل مجھے آپ کسی پروگرام کے اینکر ہیں یا ایز اے تجزیہ کار جاتے ہیں، ایز اے اینکر آپ اس کنٹینٹ کی بات نہیں کرتے ہو، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ اخلاقیات کی دھجیاں بھی اڑاتے ہیں، آپ قومی سلامتی کے ایشوز پر بھی دفاعی تجزیہ کار بن جاتے ہیں، اور قومی سلامتی کے ایشوز، کور ایشوز کو بھی چھیڑتے ہیں جن کی اللہ ماشاء اللہ آپ کو الف بے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ میں ایک تازہ مثال آپ کو دوں گا کہ یہاں پر جب یہ رجیم چینج والا معاملہ ہوا تو ایک یہ افواہ اڑائی گئی کہ اب جو ہے وہ پاکستان کے 8ویں اثاثے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، کچھ جرنیلز کی بھی ویڈیو آئی، بعد میں ان کا تو سافٹ ویئر ہے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں یہ آپ سے فائنل کویسچن کروں گا کہ ہمیں ان کے دونوں کے وہ اپنے اپنے جس مورچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک کام کرتے رہیں، لیکن اس میں عام آدمی جو کہ صحافیوں کی طرف دیکھتا ہے انفارمیشن کے لیے، کتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمارا آج ایز اے جرنلسٹ آپ اور میں، یا جو ہماری طرح جو دیگر لوگ ہیں جو جرنلزم کے ساتھ وابستہ ہیں اور صحیح جرنلزم کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس طرح کا، چاہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کی طرف سے ہو یا پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کی طرف سے ہو، یا پی ٹی آئی، نون لیگ، کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ صحافی ہو، صحافت کو کتنا نقصان ہوا؟ سر جی صحافت کو کیوں نہیں ہے نقصان؟ سب سے زیادہ نقصان یہ جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی انٹلیکچوئل بددیانتی کی بات کی، مطیع اللہ جان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا انٹلیکچوئل بددیانتی کے حوالے سے، آپ کیا رائے؟ ان کا یہ کہنا تھا یہ جو سیاسی جندانوں کی کرپشن ہے اس سے زیادہ بڑی کرپشن ہے۔ تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے، میں تو اکثر اپنے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ وہ نہ سنیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ اپنے مخالف رائے بھی سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصل میں ایشو ہے کیا اور مسائل کہاں پہ ہیں۔ اب آپ ان لوگوں کے جن کی ملینز میں ویورشپ ہے، ان کے ویلاگ سنیں، نیچے تعریفوں کے پل ہیں، واہ واہ یہ وہ، اور جو تھوڑی سی متضاد رائے دیتا ہے ان کی ویورشپ بھی کم ہو جاتی ہے، انہیں کوئی سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ جو عامیانہ گفتگو ہے اس میں کے پیچھے ڈالر کہ ہماری ریٹنگ زیادہ ہے، ہمارے یوٹیوب پہ ڈالر بنے، حافظ زین ہو، جمیل فروقی ہو، سمیع ابراہیم ہو، عمران ریاض خان ہو، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کے آج ایک ویلاگ یہ عمران خان مخالف کر لیں ان کی ریٹنگ گر جائے گی۔
بہت شکریہ، آپ نے محسن بلال کی گفتگو سنی۔ بنیادی طور پر جو اہل صحافت ہیں یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ صحافت کس طرف جا رہی ہے، اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گفتگو کے دوران کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، گو کہ ملک میں اس وقت سیاسی تقسیم جو ہے وہ ایک خطرناک حد تک آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جو اہل صحافت ہیں اور جو صحافی حضرات ہیں اس سیاسی تقسیم کے دوران ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے، اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔